نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر نیت بھی 3 چیزوں کی محتاج ہے۔ اول یہ کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ دیکھتا ہے، تیسرے یہ کہ وہ دل کی حالت کو بھی دیکھتا ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ کے وقت بھی 3 چیزوں کی رعایت کرنا ہے۔ اول یہ کہ لفظ صحیح ہو، دوسرے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے، گویا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا سب چیزوں کو پیچھے پھینک دیا۔ تیسرے یہ کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت دل میں بھی موجود ہو۔ پھر قیام یعنی کھڑے ہونے میں بھی 3 چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ نگاہ سجدے کی جگہ رہے، دوسرے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال کرے، تیسرے کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بڑی مشکل سے دربانوں کی منت سماجت کر کے بادشاہ کے حضور میں پہنچے، اور جب رسائی ہو اور بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہو تو ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ایسی صورت میں بادشاہ اس کی طرف کیا توجہ کرے گا؟ پھر قرأت میں بھی 3 چیزوں کی رعایت کرے۔ اول صحیح ترتیل سے پڑھے، دوسرے اس کے معنی پر غور کرے، تیسرے جو پڑھے اس پر عمل کرے۔ پھر رکوع میں بھی 3 چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ کمر کو رکوع میں بالکل سیدھا رکھے، نہ نیچا کرے نہ اونچا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سر اور کمر اور سرین تینوں چیزیں برابر رہیں۔ دوسرے ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر چوڑی کر کے گھٹنوں پر رکھے۔ تیسرے تسبیحات کو عظمت اور وقار سے پڑھے۔ پھر سجدے میں بھی 3 چیزوں کی رعایت کرے۔ اول یہ کہ دونوں ہاتھ سجدے میں کانوں کے برابر رہیں، دوسرے ہاتھوں کی کہنیاں کھڑی رہیں، تیسرے تسبیحات کو عظمت سے پڑھے۔ پھر بیٹھنے میں بھی 3 چیزوں کی رعایت کرے۔ اول یہ کہ دایاں پاؤں کھڑا کرے اور بائیں پر بیٹھے، دوسرے یہ کہ عظمت کے ساتھ معنی کی رعایت کر کے تشہد پڑھے کہ اس میں آقا پر سلام ہے، مومنین کے لیے دعا ہے، پھر فرشتوں پر اور دائیں بائیں جانب جو لوگ ہیں ان پر سلام کی نیت کرے۔ پھر اخلاص کے بھی 3 جزو ہیں۔ اول یہ کہ اس نماز سے صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود ہو، دوسرے یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے یہ نماز ادا ہوئی، تیسرے اس پر ثواب کی امید رکھے۔ حقیقت میں نماز میں بڑی خیر اور بڑی برکت ہے۔ اس کا ہر ذکر بہت سی خوبیوں کو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائیوں کو لیے ہوئے ہیں۔ ایک سبحانک اللہم ہی کو دیکھ لیجئے، جو سب سے پہلی دعا ہے کہ کتنے فضائل پر حاوی ہے۔ سبحانک اللہم، یا اللہ، تیری پاکی کا بیان کرتا ہوں کہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر برائی سے دور ہے۔ وبحمدک، جتنی تعریف کی باتیں ہیں اور جتنے بھی قابل مدح امور ہیں وہ سب تیرے لیے ثابت ہیں اور تجھے زیبا۔ وتبارک اسمک، تیرا نام بابرکت ہے، اور ایسا بابرکت ہے کہ جس چیز پر تیرا نام لیا جائے وہ بھی بابرکت ہو جاتی ہے۔ وتعالی جدک، تیری شان بہت بلند ہے، تیری عظمت سب سے بالا تر ہے۔ ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔
نہ کوئی ذات پرستش کے لائق کبھی ہوئی نہ ہے۔ اسی طرح رکوع میں سبحان ربی العظیم، میرا عظمت اور بڑائی والا رب ہر عیب سے بالکل پاک ہے۔ اس کی بڑائی کے سامنے اپنی عاجزی اور بیچارگی کا اظہار ہے کہ گردن کا بلند کرنا غرور و تکبر کی نشانی ہے، اور گردن کا جھکا دینا نیاز مندی اور فرما برداری کا اقرار ہے۔ تو رکوع میں گویا اس کا اقرار ہے کہ تیرے احکام کے سامنے اپنے کو جھکاتا ہوں اور تیری اطاعت و بندگی کو اپنے سر پر رکھتا ہوں۔ میرا یہ گنہگار جسم تیرے سامنے حاضر ہے اور تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ تو بے شک بڑائی والا ہے اور تیری بڑائی کے سامنے میں سر نگوں ہوں۔ اسی طرح سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے حد رفعت اور بلندی کا اقرار ہے، اور اس بلندی کے ساتھ ہر برائی اور عیب سے پاکی کا اقرار ہے۔ اپنے سر کو اس کے سامنے ڈال دینا ہے جو سارے اعضاء میں اشرف شمار کیا جاتا ہے، اور اس میں محبوب ترین چیزیں آنکھ، کان، ناک، زبان ہیں۔ گویا اس کا اقرار ہے کہ میری یہ سب اشرف اور محبوب چیزیں تیرے حضور میں حاضر اور تیرے سامنے زمین پر پڑی ہوئی ہیں، اس امید پر کہ تو مجھ پر فضل فرمائے اور رحم کرے۔ اور اس عاجزی کا پہلا ظہور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ کھڑے ہونے میں تھا، اس پر ترقی اس کے سامنے سر جھکا دینے میں تھی، اور اس پر بھی ترقی اس کے سامنے زمین پر ناک رگڑنے اور سر رکھ دینے میں ہے۔ اسی طرح پوری نماز کی حالت ہے، اور حق یہ ہے کہ یہی اصلی حیثیت نماز کی ہے، اور یہی ہے وہ نماز جو دین و دنیا کی فلاح و بہبود کا زینہ ہے۔ حق تعالی شانہ اپنے لطف سے مجھے اور سب مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسماعیل چچا کل سوال پوچھا، آج بھاگ گئے۔ ہاں، یہی ان کی ادا ہے۔ وہ تھوڑی میٹنگ میں، اچھا اسکول میں، رائٹ۔ تو بہرحال ہم تو ان کے لیے لکھ کر لائے تھے، آپ کو سنا دیتے، آپ ان کو سنا دینا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کوئی سوال پوچھے اس کو ہم اس کا جواب پہلے دیں گے، جو موضوع چل رہا ہو اس کو پیچھے چھوڑیں گے۔ کیوں؟ وہ مقدم ہے۔ آپ نے پوچھا، اس کا مطلب کہ آپ کو ضرورت ہے، اور بعض مرتبہ سوال سے پتہ چلتا ہے کہ فی الحال ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جو سوال ہے اس کی ضرورت ہے جو انہوں نے پوچھا۔ تو بہرحال یہ لکھا تھا فاروق بھائی کہ شیخ زمن نے پوچھا ہم سے ایک سوال ہے، شیخ زمن نے پوچھا ہم سے ایک سوال ہے، آج کی مجلس میں دینا اسی کا جواب ہے۔ خدا کرے بات ان کی سمجھ میں آ جائے، وہ ہوتے تو اچھا تھا۔ خدا کرے بات ان کی سمجھ میں آ جائے اور آئندہ کل ہی سے ان کے عمل میں آ جائے۔ مشکل ہے۔ ہاں، اسی کے آپ نے کہا مشکل ہے، تو اب آگے سنیں۔ کر نہیں سکتے ہم ان کے سوال کو اگنور ہے، کر نہیں سکتے ہم ان کے سوال کو اگنور ہے، چونکہ مچاتے پھر وہ بڑا شور ہے۔ بے شک، دریچے شک۔ تو بہرحال پھر وہ شور مچاتے ہیں، اور واقعی طبیعت بڑے میاں نے ایسی پائی ہے
تو فاروق بھائی کل کہنے لگے مجلس کے بعد کہ آمین زور سے کیوں نہیں کہہ سکتے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ حرمین شریفین میں اتنی زور سے آمین کیوں ہوتی؟ تو میں نے کہا کہ بھائی دونوں کا جواب دیں گے آپ کی۔ تو ہاں، اور تیسری بات یہ پوچھی تھی کہ آمین کا معنی کیا؟ ماشاء اللہ، کیا کہنے ہیں، آمین کہتے ہیں، آمین کا معنی نہیں معلوم۔ اب وہ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آمین کا معنی کیا، تو 3 باتیں انہوں نے پوچھی، تو اب تینوں کا جواب جو ہے وہ دینا ہے۔ ویسے ماشاءاللہ کچھ کمی ان کی آمین میں آئی ہے، آواز میں کچھ کمی آئی ہے۔ تو چلے شروع سے چلتے ہیں، اور اسی پر پھر تعلیم الاسلام آپ جانتے ہیں، آپ نے بچپن میں پڑھی ہوگی، میں نے بھی پڑھی ہے، ماشاءاللہ بڑی بہترین کتاب ہے۔ مفسر قرآن، محدث کبیر، فقیہ النفس، شارح حجت اللہ البالغہ، سابق شیخ الحدیث ام المدارس دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ۔ حضرت نے ایک جگہ فرمایا، ان کی کتاب میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بڑی بڑی کتابوں میں وہ بات اور بعض وہ علم اور علوم نہیں ملتے جو تعلیم الاسلام میں مل جاتے ہیں۔ یہ حضرت نے فرمایا کہ تعلیم الاسلام کو لوگ چونکہ بچے کو پڑھایا جاتا ہے مکتب کی، تو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ تو حسن بھائی کس کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، بچوں کی کتاب ہے۔ حالانکہ حضرت نے فرمایا کہ اس میں بڑے علوم ہیں، اور اوپر کی جو کتاب ہے بدائع جیسی، اس میں بھی وہ بات نہیں ملتی کہ جو حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تعلیم الاسلام میں تحریر فرما دی۔ اصل میں ہمارا مزاج یہ ہے، ہم ہمیشہ ہر چیز میں اسٹیٹس دیکھتے ہیں، ہاں یہ، اور اب تو اسٹیٹس کا ویسے بھی زمانہ ہے، حنیف بھائی، ہر چیز میں اسٹیٹس دیکھتے ہیں۔ یہاں اب تحریر نہیں بکتی، یہاں نام بکتا ہے، یہاں چیزیں نہیں بکتی، یہاں نام بکتا ہے۔ نام بڑا ہے تو معمولی چیز بھی بک جائے گی، آپ کا نام نہیں ہے، نام چھوٹا ہے، اچھی سے اچھی کوالٹی آپ دو، تو لوگوں کی کوالٹی ایسی ہے کہ ان کو اچھی کوالٹی سمجھ میں نہیں آتی، الا ماشاء اللہ۔ تو یہی ہے، حالانکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ذاکر بھائی، وہ ایک کہاوت ہے، محاورہ ہے کہ نام بڑے اور درشن، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال جو ہیں فاروق بھائی، ہاں آج تو ہمارے فاروق بھائی بھی ہے ماشاءاللہ، سیدھی طرف بھی فاروق اور الٹی طرف بھی فاروق، کہ خبردار ادھر ادھر ہوئے تو، اور شاید آفس میں بھی سیدھے جائے وہاں بھی فاروق ہوگا تو نہیں، تو بہرحال کہتے ہیں کہ نام بڑے درشن کھوٹے، تو ایسی چیز ہے، آج یہی جو ہے وہ بکتا ہے۔ تو تعلیم الاسلام کو واقعی علماء بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہم کیسے مطالعے میں رکھیں، یہ تو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، مکتب کے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، اور میری عادت یہ ہے کہ الحمدللہ میں ہمیشہ تعلیم الاسلام مطالعے میں رکھتا ہوں، اور جب سے حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے یہ جو بات ذکر کی ملفوظ پڑھا، تب سے تو اس کتاب کی وقعت اور عزت نظر میں اور بڑھ گئی۔ تو ایک نسخے نہیں، میں نے 2-3 خرید رکھے ہیں، سٹنگ روم میں بھی رکھا ہے، اور زیادہ تر میرا بیٹھنا کچن میں ہوتا ہے، تو کچن کے اندر بھی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے وہ تعلیم الاسلام۔ تو واقعی بڑی بہترین جو ہے وہ کتاب ہے۔ تو سوال و جواب کے انداز میں انہوں نے مختصر سے لفظوں میں جو ہیں علوم کے دریا بہا دیے، تو انشاءاللہ اس پر جو ہے نورانی بھائی ختم کریں گے ہم انشاءاللہ۔ چلے شروع سے چلتے ہیں۔ انہوں نے بڑے میاں نے یہ بھی پوچھا کہ معنی کیا ہے، تو آمین کیا ہے، تو شروع سے چلتے ہیں۔ اس کو بغیر مد کے بھی پڑھا جاتا ہے،
آپ مد کرو تو کیا پڑھیں گے؟ ارے بولو حسن بھائی، الف پر مد کریں گے تو آمین، مد ہے نا اس پہ، یا کھڑا زبر کہہ دے آپ کہ کھڑا زبر تو آمین. اور امین اس کو اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے، اور اسے تأمین یہ بھی کہتے ہیں. آمین، امین اور تامین. ترمذی شریف کے اندر امام ترمذی علیہ الرحمہ نے کتاب الصلاۃ کے اندر جو باب قائم کیا ہے حنیف بھائی، اس میں لفظ آمین نہیں ہے، اس میں تامین ہے. کیا ہے؟ تامین. تا، الف، میم، یا اور نون، لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہے. دوسرا فرق کتابوں میں یہ لکھا ہے، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے اندر ترمذی شریف کا جو درس دیتے تھے تو وہ الحمدللہ کتابی شکل میں چھپ چکا ہے، جس کا نام ہے کتاب کا تحفۃ الالماعی، اور میرے پاس ماشاءاللہ ساری جلدیں موجود ہے، اور حضرت ہی کی ہدیہ کی ہوئی ہے. ہاں، ان کی یادگار بھی ہے. چلے یادگار لفظ آیا تو عارف بھائی حضرت کا ایک ملفوظ سناتے ہیں، مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ کا، جو حضرت نے ترمذی شریف کے درس میں ذکر کیا ہے کہ ایک جگہ ایسا ہوا کہ جیل بھر گئی، بہت سے قیدی جیل کے اندر اسماعیل چچا آ گئے. تو پھر جو اس کا سپریڈنٹنٹ کیا بولتے ہیں، سپریٹینڈنٹ، ہاں، تو اتنا لفظ بھی اتنا جو ہے وہ بھاری ہے کہ ادا بھی نہیں ہوتا. تو بہرحال اس نے یہ کہا اپنے نیچے کام کرنے والے سے کہ ایسا کرو، کچھ قیدی کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تو کب سے یہاں پر ہے، اور چھوڑ دیتے ہیں قیدی کو. یہ کافی قیدی ہو گئے. ہاں، اور خاص کر انگلینڈ کی قید ہو تو کیا پوچھنا. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا ایک بیان یوٹیوب پہ بہت وائرل ہوا ہے، اس کے ویورز ملینز میں ہیں. وہ کیا 8 یا 9 منٹ کے کلپ ہے وہ، کہ اس میں حضرت نے یو کے جیل کی وزٹ کی ہے، قید خانے کی، تو اس کی کارگزاری سنائی ہے. اور جماعت والے کارگزاری سنائے تو دل پر اثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتی ہے اشرف بھائی. ہاں، وہ ماشاءاللہ کارگزاری سنانے کا انداز بھی بڑا پیارا ہوتا ہے ان کا. تو حضرت نے سنایا کہ بھائی انگلینڈ کی جو میں نے جیل دیکھی اور قیدیوں کو جس عیش و آرام میں دیکھا اور جو سہولت جیل میں دیکھی، تو وہاں تو دل ایسا کرتا ہے کہ باہر رہے اور محنت کرے، اس سے اچھا ہے کہ جیل میں رہ کے کھائے. توبہ ہے فاروق بھائی، کہ اس سے تو اچھا ہے کہ آدمی جو ہے وہ جیل میں چلا جائے، کہاں کہ ساری سہولت وہاں پر مہیا ہے. تو بہرحال یادگار پہ آپ کو سنا رہا تھا کہ اس نے کہا کہ بھائی چلو کچھ لوگوں کو روانہ کرو، اب جیل میں سے بہت زیادہ لوگ بڑھ گئے ہیں. تو ایک کو بلایا اور پوچھا کہ تو کب سے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ 3 مہینے سے. تو چل بھاگ، اب آئندہ ایسا مت کریے. دوسرے کو بلایا اور اس کو پوچھا کہ تو کب سے ہیں؟ اس نے کہا کہ 5 مہینے سے. کہ چل بھاگ، اب ایسا مت کریو. تیسرے کو بلایا، تو کب سے ہیں؟ تو کہا کہ 6 مہینے سے. اب ایک بڑے میاں بھی تھے، انہوں نے سوچا کہ 3، 5، 6 اب آگے بڑھ رہا ہے معاملہ ہے، تو اب ہمیں بھی جو ہے جواب ذرا سنبھال کے دینا چاہیے. تو بڑے میاں کی باری آئی، پوچھا کہ آپ کب سے ہیں؟ تو کہا کہ 25 سال سے. تو کہا کہ آپ تو ہماری پرانی یادگار ہے. تو پھنس گئے کہ آپ تو جو ہے وہ زیادہ اسمارٹ ہونے گئے. تو کہا کہ آپ تو پرانی یادگار ہے حسن بھائی، تو لہذا آپ یہیں جو ہے براجمان ہو، یہیں رہے، آپ کی چھٹی نہیں ہے. تو خیر یہ آپ کو یادگار پہ سے سنایا، یہ حضرت کا ملفوظ ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ تحفۃ العلمائی میں حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے یہ بیان فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی یہ لوگ بھی آمین کہتے ہیں.
جو بھی ان کے لیے ان کا لفظ ہو سکتا ہے کہ ہو بہو بہرحال یہی لفظ ہو یا کوئی اور تلفظ ہو، لیکن فرق حضرت نے یہ بتایا جس سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ شاید یہی لفظ ہے، کہ ان کی آمین میں اور مسلمانوں کی آمین میں فرق یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں الف کے اوپر مد یا کھڑا زبر آمین کہتے ہیں، اور یہودی اور عیسائی امین کہتے ہیں، کہ اس کے اوپر کھڑا زبر یا مد جو ہیں اس کا استعمال نہیں کرتے۔ اور اس کا تلفظ اس طرح بھی آیا ہے، میم پر تشدید، آمین، اس طرح بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو مختلف طریقوں سے یہ آمین کہی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، تلفظ جو ہے وہ ذاکر بھائی کیا جاتا ہے۔ لیکن یہودیوں کے یہاں بھی، عیسائیوں کے یہاں بھی اور مسلمانوں کے یہاں بھی اس کا جو استعمال ہے وہ مشترک ہے۔ مشترک کا کیا معنی؟ سیم ٹو سیم ہے، یکساں ہے، کہ یہودی بھی، عیسائی بھی اور ان الذین آمنوا بھی، یہ تینوں حضرات لفظ آمین کا استعمال اس وقت کرتے ہیں کہ جب دعا کا اختتام کر رہے ہو، جب دعا کو ختم کر رہے ہو۔ تو جب دعا کو ختم کیا جاتا ہے اس وقت اخیر میں کیا کہا جاتا ہے؟ آمین۔ اچھا، یہ لفظ آمین علماء نے لکھا ہے کہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، اصل میں یہ لفظ ہے لفظ آمین عبرانی زبان کا۔ کون سی؟ عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے، اور عبرانی زبان سے پھر عربی زبان میں استعمال ہوا ہے، یہ وہاں سے آیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ عربی کے اندر غیر عربی کے لفظ بھی آ گئے، بالکل آ گئے، بلکہ اس سے آگے میں آپ کو کہوں کہ قرآن کریم میں بھی آئے ہیں، قرآن کریم میں بھی آئے ہیں غیر عربی کے لفظ، کہ پھر اس کا استعمال عربی میں ہونے لگتا ہے، لیکن آپ اس کی تہ میں جائیں، بالکل پیچھے تک جائے، اخیر تک جائے، اور آپ یہ ڈھونڈے جا کر کہ بھئی یہ کون سی زبان کا لفظ ہے، تو آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ یہ عربی کا لفظ ہے۔ یہ ملے گا کہ بعد میں اس کا استعمال کس میں ہونے لگا؟ عربی میں۔ تو پھر کچھ لوگ نورانی بھائی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عربی کا لفظ ہے، حالانکہ دراصل وہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ یہاں ایک سوال اور حل کرو، کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو کہ قرآن تو سورہ یوسف میں یہ کہتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ اب صاحب یہی ہے؟ اب میں بڈھا ہو رہا ہوں، زیادہ دماغ چلتا نہیں اب۔ تو الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناہ قرآنا عربیا، یہ سمجھانا ہے۔ پھر پڑھتا ہوں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا۔ ایک بات اور یاد رکھو، قرآن کریم کے اندر کچھ الفاظ آپ کو ہمیشہ سورت کے شروع میں ملیں گے۔ کہاں ملیں گے؟ شروع میں۔ جیسے ہمارے حنیف بھائی بھی سورت کے ہیں، بیٹھے ہوئے آپ کو شروع میں ملیں گے، ہیں؟ تو کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ وہ درمیان میں آئیں گے ہی نہیں، درمیان میں وہ آئے ہی نہیں ہیں، وہ شروع ہی میں فاروق بھائی آئے ہیں۔ دیکھ لینا قرآن اٹھا کر آپ، اور اس کا نام ہے حروف مقطعات۔ دیوبند سے ایک انگوٹھی آتی ہے،
تو یہ دیوبند میں شاید بنتی ہوگی یا کہیں اور، بہرحال دیوبند سے بکتی ہے وہ، کہ وہ بعض لوگ اس کو پہنتے بھی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا۔ اچھا، کچھ لوگ اپنی کار کے اندر بھی لٹکاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی شاپ کے اندر بھی جو ہیں وہ لٹکا کر رکھتے ہیں۔ اس کا ٹائٹل، ہیڈنگ اور عنوان ہوتا ہے مرزا صاحب لوح قرآنی۔ دیکھا ہے آپ نے؟ وہ اتنی سی تختی میں بھی ہوتی ہے، چھوٹی پاکٹ سائز، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے لوح قرآنی۔ اس میں سارے الفاظ جو ہیں آپ کو ملیں گے وہ حروف مقطعات ہے۔ اچھا، حروف مقطعات کہتے کیوں ہیں اور اس کے پڑھنے کا انداز بھی الگ ہے۔ آپ شروع کریں سورہ بقرہ، تو جس طرح میں اور آپ قرآن کریم اور دنیا کا ہر مسلمان جس طرح تلاوت کرتا ہے، تو ذاکر بھائی سورہ بقرہ کا پہلا لفظ اس کا تلفظ اس طرح ہونا چاہیے، علم۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ علم ہونا چاہیے، ہے نا؟ علم ہونا چاہیے کہ بھائی ذالک الکتاب لا ریب فی۔ ذالکل کیا ہے؟ پہلا لیٹر ذال ہے، اس کو ہم نے ذال پڑھا، صرف ذا پڑھا ذال کو۔ ذالکل کتاب، دوسرا لیٹر ہے لام، حافظ امتیاز، کیا پڑھا ہم نے؟ لی پڑھا یا لام پڑھا؟ لی پڑھا ہے۔ کاف ہے تیسرا لیٹر، ہم نے کا پڑھا یا کاف پڑھا؟ ارے یار کوئی راکٹ سائنس تھوڑی ہے، کچھ یار بولو، پوچھ رہا ہوں، کا جو ہے وہ پڑھا۔ تو بھائی اسی کے اعتبار سے الف لام میم کیا ہونا چاہیے؟ علم، ہے نا؟ لیکن ہم پڑھتے ہیں الف لام میم، جو بھی لیٹر آئے ہیں اس کو پورا پورا الف با تا سا جیم ہا خا، تختی جو حسن بھائی ہم نے پڑھی ہے، ہم نے پڑھی تختی، استاد جس کے پاس پڑھی مزاج میں تھی اس کی سختی ہے۔ اور ماں باپ نے بھی یہی دماغ میں بٹھایا کہ استاد نو مار جہاں پڑے تو فاروق بھائی جہنم نہ اندر એમ કે તે નહીં જાય, એમ કે ચામડી બરે જ નહીં. તો ઉસ્તાદે બી માશાલ્લાહ કોઈ કસર રાખી જ નહીં, ઉપરથી નીચે સુધી ડીફેડી જ લીધા આપણે. હે મિર્ઝા સાહેબ? હા, ઉપરથી નીચે સુધી ડીફેડી લીધા, માથામાં નહીં માર્યું તો बाल पकड़ी पकड़ी खींचा हैं. अब क्या करे, बचपन से ही जहन्नम से आज़ाद होना चाहते थे हम, और बाद में पता चला कि 15 साल तक तो वैसे ही हम जहन्नम से आज़ाद थे. नहीं समझे? हाँ, नाबालिग और नाबालिग वो मासूम होता है, उस पर कोई गुनाह नहीं होता, उसका अकाउंट 0 ऑलवेज है, कोई होता ही नहीं. तो हसीम भाई वो तो बाद में पता चला कि मासूम भाई 15 साल के बाद भी मासूम, हम पहले से ही मासूम हैं कि वो बेगुनाह थे. तो खामखा जो है माँ बाप ने जहन्नम से जो है आज़ाद करवाई, हम तो वैसे ही आज़ाद थे. तो बहरहाल वो सख्ती भी बहुत उस्ताद की. तो तख्तियाँ आपने पढ़ी होगी हैं आरिफ भाई, तो अलीफ बा ता सा इस तरीके से वो तलफ़ुज़ होता है हर लेटर का. तो यहाँ हमने वैसा ही पढ़ा कि या आसानी के लिए कह दूँ, एक हमने पढ़ा हिज्जे और दूसरा पढ़ा रवां. रवां है ना कि भाई रवां यानी जल्दी जल्दी पढ़ना, साथ मिलाकर उसको पढ़ना. एक हिज्जे यानी अलग अलग जो है वो पढ़ना. तो इसको वैसा ही पढ़ा जाता है जैसा हमने तख्ती पढ़ी अलीफ बा ता के अलिफ लाम मीम. हालांकि होना चाहिए था अलम, लेकिन इसका नाम है हुरूफ मुक़त्ताआत, इसलिए इसको ऐसा पढ़ते हैं. मुक़त्ताआत का माना है काट काट कर पढ़ना, या कह दीजिए कि अलग अलग पढ़ना. तो चूँकि इसका नाम ही हुरूफ मुक़त्ताआत है इस्माइल चचा, इसलिए इसको अलग अलग पढ़ेंगे, काट काट कर पढ़ेंगे. अलिफ को पूरा अलिफ पढ़ेंगे, लाम को पूरा लाम पढ़ेंगे, और मीम को हशीम भाई पूरा मीम पढ़ेंगे. तो ये अलिफ लाम मीम इस तरीके से हो जाएगा, अलम नहीं होगा. यहाँ एक बात याद रखो कि जहाँ कहीं ये लेटर मिलेंगे, कहते हैं कि हुरूफ मुक़त्ताआत 18 या 19 है और 29 सूरतों के शुरू में आए हैं. कितनी सूरतों के?
29 صورتوں کے شروع میں یہ آئے ہیں، اور یہ مجموعی طور پر 18 یا 19 ہے، لیکن ہر جگہ آپ کو ایک بات مشترک ملے گی کہ جہاں کہیں ایسے الفاظ آئے ہیں وہاں اس کے بعد قرآن کریم کا ذکر ہے۔ دیکھ لینا، میں آپ کو شروع سے بتاؤں۔ سورہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب آیا نا۔ سورہ یوسف ابھی میں نے پڑھا تھا، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، اور 11ویں پارے میں کہ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، اور سورہ اعراف میں 8ویں پارے میں کہ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک۔ تو یہ ہر جگہ آپ یاد رکھو کیا آئے گا، قرآن کریم کا بیان ہوگا۔ تو بہرحال سورہ یوسف کی دوسری آیت، اس میں اللہ رب العزت نے ایک بات یہ کہی کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ حالانکہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ اس میں تو غیر عربی کے لفظ بھی ہے، تو اشکال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ بھائی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ عربی میں ہم نے نازل کیا، اور مول صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر عربی کے لفظ ہیں۔ اور بخاری شریف کے اگر آپ سالانہ جلسے میں گئے ہو، یعنی جب بخاری شریف ختم ہوتی ہے تو ایک روایت پر ہمیشہ بحث ہوتی ہے، اور آپ نے بھی سنا ہوگا، اس میں ایک لفظ آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ آیت اس میں پڑھی جاتی ہے۔ امام بخاری نے بالکل اخیر میں ذکر کی ہے کہ قرآن کریم میں ایک آیت آئی ہے، حافظ صاحب 15واں پارہ شاید، کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کون سے پارے میں؟ 17 میں، کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا۔ تو یہاں قسطاس، قسط آیا، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں آیا۔ اب کبھی بخاری شریف کے جلسے میں جاؤ تو میری بات یاد رکھیے کہ جو بھی درس دے رہے ہوں گے حضرت، وہ اس پہ بحث کریں گے کہ بھائی القسطاس، قسط، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، غیر عربی میں ہے۔ تو جواب پھر کیا کہ قرآن نے تو یہ کہا کہ بھائی یہ عربی زبان میں نازل کیا، تو عربی ہی کے اندر ایک کہاوت ہے، ایک مقولہ اور محاورہ ہے کہ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ۔ کیا ہے؟ حافظ امتیاز نے سنا ہوگا کہ لِلْأَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ، اس کا معنی یہ ہے کہ بھائی اکثر کا حکم کل پر ہو جاتا ہے۔ ہم پیسے میں بھی کرتے ہیں، لین دین میں بھی، کہ بھائی کبھی جو ہے 100 پاؤنڈ اور اوپر کچھ 20-40 پینی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی 100 دے دو، چھوڑ دو۔ یا کبھی 99 ہے اور 90 پینس ہے تو ذاکر بھائی نے حمدیز میں اسی لیے ڈبہ رکھ چھوڑا ہے کہ 10 پاؤنڈ اس میں ڈال جاؤ، ہے کہ ہم کسی چیریٹی کو جو ہے وہ دے دیں گے کہ 10 پینی بھی آپ ڈالو گے تو قطرہ قطرہ دریا شود، ٹیپے ٹیپے سروور بھرائی۔ تو بھائی آپ یہ ڈال دو تو یہ ہوگا، تو یہ ہوتا ہے۔ تو بھائی کبھی اکا دکا غیر عربی کے الفاظ بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کر لیے، تو حنیف بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی قرآن کے خلاف ہو گیا کہ یہ تو عربی زبان میں ہے۔ سمجھ آئی بات؟ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے آمین، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کا معنی کیا، جو شیخ زمن نے پوچھا کہ معنی کیا، تو اس کے 3 معنی ہیں۔
نمبر 1، اے خدا تو ہماری التجا، ہماری دعا، ہماری پکار، ہماری ندا اس کو قبول کر۔ یہ اس کا ایک معنی ہو گیا۔ نمبر 2، ایسا ہی ہو۔ کیا معنی؟ کہ ایسا ہی ہو مرزا صاحب، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے تو اپنے کرم سے ایسا ہی کر دے، ہم نے جیسا مانگا ہے ایسا ہی ہو۔ اور دیکھیے دعا کے اندر حضور نے ایک ادب بتایا، یاد رکھو کہ دعا کبھی آدھا تیتر آدھا بٹیر ڈلمل یقین نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا کہ جو بھی دعا کرنے والا اس طرح دعا کرتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا نے فرمایا مفہوم یہ ہے، انا عند ظن عبدی بی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ تو اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ اور حدیث میں آقا نے منع فرمایا کہ اس طرح دعا مت کیا کرو، جب اللہ سے مغفرت طلب کرو، معافی طلب کرو تو ذاکر بھائی اس طرح دعا مت کرو کہ اللہ تو چاہے تو معاف کر اور اے اللہ تو چاہے تو سزا دے۔ ارے یار اللہ کی سزا کوئی آسان ہے؟ دیا جل رہا ہو، چراغ جل رہا ہو، ایک انگلی ذرا سامنے چلی جاتی ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کا عذاب برداشت کریں گے؟ تو بعض لوگ، اور اس میں شعراء بھی، شاعر لوگ بھی شامل ہیں، شاعر لوگ جو ہیں واہ واہ کے لیے کبھی ایسا جملہ استعمال کرتے ہیں کہ تو چاہے تو معاف کر، تو چاہے تو سزا دے۔ غلط ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ فرمایا کہ نہیں، جلیل القدر نبی ہیں پیغمبر، وہ کیا کہیں گے؟ ہاں وہ 7ویں پارے میں ہیں کہ 7واں پارہ جہاں فرسٹ کوارٹر ختم ہوتا ہے تو وہاں سے جو رکوع شروع ہوتا ہے اور سورت کا آخری رکوع ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ تو نے ان کو تعلیم کی تھی کہ یہ ثالث الثلاثہ تریمورتی ہیں یا تریپوٹی؟ دیکھیے نا، ہاں کہہ رہے ہیں تو بہرحال ہیں، تو وہ کیا ہے کہ اس میں سے ایک ہے، تم نے ان کو تعلیم دی تھی کہ یہ اللہ کا بیٹا مانے تم کو، یا 3 میں سے ایک ثالث الثلاثہ؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ قرآن نے جواب بھی دے دیا کہ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، کہ اللہ تو نے جس چیز کا مجھے حکم نہیں دیا، عیسیٰ علیہ السلام اسماعیل چچا فرمائیں گے وہ بات میں اپنے منہ سے کیسے نکال سکتا ہوں، اور تو تو سب کچھ جانتا ہے، میں نے ان کو ایسی تعلیم نہیں دی، تو تو علام الغیوب ہے۔ لیکن دیکھیے نبی ہوتا ہے، باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، بیٹا کتنا ہی نافرمان ہو، باپ ایک نہ ایک دن معاف کر دیتا ہے، یا معاف نہیں بھی کرتا بظاہر لیکن دل سے تو چاہ رہا ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کوئی مصیبت اس پہ آئے۔ تو نبی تو باپ سے زیادہ اپنی امت پر شفیق ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ تو ادھر سرزنش کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، لیکن نبی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر غصے میں بھی ہے تو اللہ کی ذات تعصب سے پاک ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی ذات تعصب سے پاک ہے۔ میں اور آپ حسن بھائی غصے میں ہو، کوئی کہیں کہ جانی ہم کہ معافی مانگتے کہ بہت غصہ میں سے معافی نہ بدلے لیوانا دیوانا پڑی جائے ہیں،
ہاں تو ہم لوگ تو غصے میں ہو تو نہیں مانگتے اس کے پاس جا کے معافی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے، غصے میں بھی ہو تو وہ تو رحیم ہے، اس نے تو عرش جو ہے اس کا ہے بھائی، عرش جو بیٹھے ہیں فرش پہ، تو عرش تو جو لوح محفوظ عرش ہے وہاں ایک تختی لگی ہوئی ہے، اور تختی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ لکھوا رکھا ہے کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر کیا ہے؟ غالب ہے۔ ہاں، اور آج کا مسلمان اللہ کو اتنا نہیں جانتا جتنا شیطان جانتا ہے، واقعی کہہ رہا ہوں آپ کو، ہنسی کی بات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ آج کا مسلمان اتنا نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کو جتنا شیطان اللہ کی رحمت کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیا کہہ دیا کہ قال فاخرج فإنک رجیم، کہ نکل یہاں سے تو مردود ہے، لیکن شیطان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غصے میں بھی ہے پھر بھی وہ رحیم ہے، تو اس نے دعا مانگ لی کہ اللہ میں جس کی وجہ سے نکالا گیا ہوں یہاں سے، ہمارا معاملہ بھی ذاکر بھائی ایسا ہے نا، کوئی આપણે જોબ પરથી કળા હોય તો શું કહે કંઈ નહીં કળાયો તો મરી જવા પર સારાથી બદલો લઈને રહેવા, હે એને હું દેખાડ દેવા કે કેટલા વીએ હો થાય, કહેતે ને આદમી ગુસ્સે में તો કે હવે એને હું બતાવું, તો કે મારી બધી એનર્જી હવે એના પછાડી। तो शैतान ने भी यही कहा कि भाई इब्ने आदम ने और आदम अलैहिस्सलाम की वजह से मैं निकला हूँ, तो अब मेरा भी एक ही मिशन कि हनी पथारी फेरवानी है, कि इब्ने आदमनी पथारी फेरवानी। तो शैतान ने अल्लाह ताला से इजाज़त ले ली कि क़यामत तक तो मुझे यौमिद्दीन, कुरान में लफ्ज़ आया है, मुझे मोहलत दे कि मैं इंसानों को बहकाता रहूं। तो अल्लाह ने फरमाया जा दी तुझे, क्या कहा कि तुझे मोहलत दी। तो देखिए शैतान तो जानता है कि अल्लाह तबारक व ताला जो हैं वो तासुर से पाक है, तासुब से पाक है, तासुर से पाक है। तो उसने क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला से इजाज़त क्या है वो ले ली, परमिशन ले ली कि मैं इनको बहकाता रहूँगा। तो वो तो हमसे ज़्यादा अक्लमंद हुआ कि नहीं। तो ईसा अलैहिस्सलाम तो नबी थे, जानते हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह तबारक व ताला ये है। फिर भी आगे चलकर आप कुरान में देखना ईसा अलैहिस्सलाम ने कितनी प्यारी दुआ की कि उनके लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला जिनके मुताल्लिक पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, कि अगर तू इनको सज़ा दे तो ये तेरे बंदे हैं, व इन तग़फ़िर लहुम, और अगर तू उनको माफ़ कर दे, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तू तो बड़ा ज़बरदस्त है, हकीम है, तुझे कौन पूछ सकता है। देखिए माफ़ी मांग ली ना। हाँ, बाप ऐसा नहीं होता है, माँ का प्यार ऐसा ही होता है। माँ चाहे जितने भी गुस्से में हो फारूक भाई, आप जाके उसकी गोद में सर रख दो, उसका सारा गुस्सा काफूर हो जाएगा। मुनव्वर राना का फारूक भाई शेर आपकी नज़र है। मुनव्वर राना ने बड़ी अच्छी बात कही है, ये शेर मुझे बड़ा पसंद है। माँ की मोहब्बत, माँ की शफ़क़त, माँ का रहम नूरानी भाई उसको बयान किया है कि वो इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ वो इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती हैं, माँ गुस्से में हो तो रो देती है फारूक भाई, कि वो इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। और हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद हसन साहिब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के जो मलफूज़ात छपे हुए हैं, मलफूज़ात फ़क़ीहुल उम्मत के नाम से, उसमें है ज़ाकिर भाई ये एक मलफूज़ कि एक माँ बच्चे को बद्दुआ दे रही थी गुस्से में, तो बद्दुआ देते तो उसने दे दी, उसके बाद कहने लगी कि अल्लाह गुस्से में बद्दुआ दी है, कबूल मत कीजिए। हाँ, ये हवाले के साथ आपको बात हवाले कर रहा हूँ कि उसमें है फारूक भाई कि अल्लाह गुस्से में बद्दुआ दे रही हूँ, कहीं कबूल मत कीजिए। तो ये माँ होती है।
بہرحال پھر آمین پر آتے ہیں کہ جلدی جلدی آمین کس کا لفظ ہے؟ عبرانی زبان کا. وہاں سے کس میں آیا؟ عربی زبان کے اندر آیا. آمین کے کتنے معنی؟ 3 معنی ہیں. اور آمین ہمیشہ کہاں آتی ہے؟ دعا کے آخر میں اور اینڈ پر آتی ہے. اور حضور نے ایک روایت میں اس کی مثال یہ دی، مفہوم یہ ہے کہ آمین کی مثال مہر کی ہے. یہ حضور کے الفاظ ہے کہ آمین کی مثال حنیف بھائی کس کی ہے؟ مہر کی. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اسٹیمپ. ہاں، کہ اسٹیمپ کی ہے. ویسے ہی میں کوئی خط لکھ دوں، میں نے لکھا ہو، میں فاروق بھائی کو دے دوں، فاروق بھائی مجھے دے دے، اس کا کوئی اتنا ویلیو نہیں ہے. لیکن اس پہ ایک مرتبہ اسٹیمپ آ جائے تو ویلیوبل ہو جاتا ہے نا. ہاں، ویلیوبل ہو جاتا ہے. تو حضور نے ایک روایت میں ایک صحابی سے فرمایا، مفہوم یہ ہے اسماعیل چچا، کہ انہوں نے دعا قبول کی، صحابی نے انہوں نے دعا کی اور اخیر میں آمین نہیں کہا، تو حضور ان کی دعا سنتے رہے. دیکھیے، دعا کسی کی سنو، اچھی ہو تو آمین کہو، کچھ کہنا ہے تو کہو. لیکن بعض مرتبہ آدمی رمضان میں قدر آواز سے دعا کرتا ہے، پڑوس میں بیٹھا بیٹھا ہوا سنتا ہے کہ برابر مرگی ڈبہ میں بھورائی ہیں تو کہ کھڑے کر کئی حالات سے، تو پھر وہ خالی خالی ایکٹنگ کرے گا دعا کی اور سن اس کی رہا ہے. نے بار جنے حسن بھائی نے کہ برابر مصیبت میں سپڑائے سے ہیں کہ آج مانگتے ہو تو میں ہمرو ہیں مرزا صاحب. ہاں، ایسا مت کیجیے. اور کسی کی دعا سن رہے ہو اور اپنے دل پہ اطمینان نہ ہو، اٹھ کے چلے جاؤ، ورنہ شیطان ناکردنی مجھ سے اور آپ سے کرائے گا. اس سے اچھا ہے کہ سنو ہی مت. بڑا اچھا شعر ہے اس پر امجد حیدرآبادی کا، وہ انشاءاللہ فاروق بھائی آپ تو کل نہیں ہوں گے، منڈے کی مجلس پہ ادھار رکھتے ہیں، وہ آپ کو سنائیں گے کہ انہوں نے بڑی یہی بات کہی ہے جو میں نے آپ کو کہی کہ بھائی اگر ہمیں خوف ہے ہم کسی کو کہہ دیں گے اٹھ کے چلے جاؤ، تاکہ شیطان ہم پر غالب جو ہیں وہ نہ آ جائے. تو یاد رکھو، دعا کو ہمیشہ آمین پہ ختم کرو. سمجھ آیا؟ یہ حضور نے فرمایا ان صحابی سے. معارف الحدیث میں حضرت مولانا محمد منظور نعمانی نے یہ روایت ذکر فرمائی ہے، حوالہ میں آپ کو دے دوں. حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ تو نے اپنی دعا کو آمین پہ کیوں ختم نہیں کیا؟ آمین پہ ختم کرتا یہ مہر ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتا. تو جس دعا کے اخیر میں آمین ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے. لیکن یاد رکھو، گناہ کی دعا قبول نہیں ہوتی، قطع رحمی کی دعا قبول نہیں ہوتی، چاہے آپ آمین کہو یا جو بھی کہو. اچھا، ایک بات اور یاد رکھو. ایک لفظ آپ نے، جب پہلے تو فون اتنا نہیں تھا، یا یہ کہ چلن عام نہیں، فون نہیں تھا یا فون کا چلن عام نہیں تھا، تو ہم خط لکھتے تھے، ماں باپ ہمارے یا لکھواتے تھے تو لکھتے تھے آمین، اور بعد میں کیا لکھتے تھے؟ ثم آمین، ہے نا؟ ہاں، آمین ثم آمین. تو یہ بھی سمجھ لو کہ آج تک ہم لکھتے آئے، بولتے آئے، پڑھتے آئے، لیکن معنی نہیں معلوم. آمین کا معنی اللہ قبول کر، اور ثم آمین کا معنی کہ ہم نے پھر ریپیٹ کیا کہ ثم یعنی پھر. ثم کا کیا معنی؟ پھر. یہ عربی کا لفظ ہے ثم. اور آمین کہ اللہ تجھ سے دوبارہ التجا ہے. جیسے شاعر کوئی اچھا شعر کہتا ہے، پڑھتا ہے تو کہ ارشاد ارشاد دوبارہ ہیں، دوبارہ. تو اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ سے پھر التجا کر رہے ہیں نورانی بھائی کہ اللہ تو ہماری دعا کو کیا کر، پھر قبول کر. ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہم محتاج ہیں، ہم تجھ سے دوبارہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں. تو یہ ہے آمین کہ آمین دعا کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ مہر ہوتی ہے. اب آپ کو کہاں تھا وہ وعدہ پورا کرتا ہوں کہ سوال و جواب تعلیم الاسلام تو بڑے میاں کو سنا دینا. وہ کہتے ہیں کہ پھر زور سے پڑھنے کا کیا مطلب؟ تو آپ نے 2 لفظ سنے ہوں گے، ایک سری قرات، ایک جہری قرات. ظہر اثر میں جو قرات ہوتی ہے وہ کیسی؟ سری یعنی آہستہ. جہری کا معنی کیا؟ آواز سے، زور سے. اب بڑے میاں زور سے کا معنی ہی نہیں سمجھے کہ زور کا جھٹکا دھیرے سے لگے ہیں. تو اس طرح یہ ہے، زور کا معنی یہ نہیں کہ پھر بڑے میاں جو کہتے وہ تو چلاتے ہیں، وہ تو اعلان کرنا ہے. اذان کا اعلان ہے کہ زور سے کہو، بلند آواز سے. اس کے لیے لفظ بڑھایا، بلند آواز.
لیکن جہر کا معنی یہ نہیں کہ آپ چلاؤ کہ پوری مسجد میں آپ سنائی دے رہی ہے، 5-6 سب تک جو ہے وہ آواز جا رہی ہے۔ جہر کا کیا معنی، زور کا کیا معنی؟ تو تعلیم الاسلام سے سن لو، ہو بہو الفاظ آپ کو سنا کر مجلس ختم کرتے ہیں۔ سوال، زور سے پڑھنے کی کیا مقدار ہے؟ یعنی فجر اثر اور ظہر اثر، فجر مغرب عشاء، وہ پوچھا ہے کہ زور سے پڑھنے کی کیا مقدار ہے؟ جواب، زور سے پڑھنے کا ادنا درجہ یہ ہے، ادنا سمجھتے ہیں؟ ادنا یعنی کم سے کم، ہاں منیمم، کہ زور سے پڑھنے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز پاس والے شخص کے کان میں پہنچ سکے، اور آہستہ پڑھنے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز اپنے کان میں پہنچ سکے۔ تو ہم آہستہ آمین کہتے ہیں تو ہمارے کان میں پہنچتی ہے، زور سے کہیں گے تو اتنی کہنی ہے کہ اس کے کان میں اور جو اڑوس پڑوس میں ہے اس کو آواز جو ہے وہ پہنچے۔ اور جو یہ ادنا درجہ ہے نماز میں، اعلیٰ درجہ وہ قرات کا ہے زور سے، اعلیٰ درجہ وہ اذان کا ہے زور سے۔ یہ آمین اسی طرح کہنی ہے۔ اور بڑے میاں ہوتے تو ہم کہتے کہ امام شافعی کا آخری قول یہ ہے کہ آمین زور سے نہیں، آہستہ پڑھنی ہے، یہ ان کے خود امام کا قول ہے۔ مفتی سعید صاحب نے تحفۃ العلمی میں ذکر کیا ہے یہ قول، کہ امام شافعی بھی فرماتے ہیں دوسرا قول کہ کیا ہے، آمین کو نماز میں کیسے پڑھنا ہے؟ آہستہ جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ تو سمجھ آ گیا کہ بھائی اتنی آواز سے پڑھو کہ بولو کہ وہ خود سنیں اور اڑوس پڑوس والے۔ اب انہوں نے پوچھا کہ پھر سعودی میں اتنی زور سے کیوں؟ تو میں نے کہا بڑے میاں لاکھوں آدمی ہوتے ہیں، اس میں ہزاروں آدمی زور سے آمین کہتے ہیں، تو سب کی آواز فاروق بھائی ملے گی تو شور ہوگا کہ نہیں؟ وہ زور سے جو ہے وہ ہونے سے رہی۔ اور کچھ لوگ ہماری مسجد میں اور ہر مسجد میں آ جاتے ہیں تو بقول مفتی سید احمد صاحب پالن پوری کہ جان بوجھ کے وہ زور سے آمین اس لیے کہتے ہیں کہ ہم کو چڑھائے۔ اب یہ مجھے نہیں معلوم وہ چڑھاتے کہ نہیں چڑھاتے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔